خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم قسم کا بیان جو یسایہ نبی کی کتاب باب نمبر 65 اور آیت نمبر 16 میں خدا تعالی کا پیغام یسایہ نبی کی معرفت اس کتاب میں لکھوایا گیا تھا۔ خدا اس میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اور جو کوئی زمین میں قسم کھائے خدائے برحق کے نام سے کھائے گا۔ تو ہم دیکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں کہ قسم کون کون سی قومیں کھاتی ہیں یہودیوں کے بعد، کیونکہ اس آیت میں خدا نے جو آیت نمبر 15 ہے اس میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا تھا، اور اپنے بندوں کو ایک دوسرے نام سے بلائے گا، یعنی جو خدا ہے وہ ایک دوسرے نام سے بلائے گا اور یہودی نہیں ہوں گے وہ۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ یہودیوں کے بعد صرف 2 ہی قومیں دنیا پہ مزید آئی ہیں، ایک مسیحی ہیں اور دوسرے مسلم۔ تو ہم دیکھیں گے نئے عہد نامے میں قسم کا کیا بیان ہے، اور دیکھیں گے قرآن میں قسم کا کیا بیان موجود ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں بائبل مقدس، اس میں قسم کھانے کے لیے کیا کہا گیا ہے، کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، قسم کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے۔ کیونکہ اس آیت 15 میں جو بندوں کا خدا فرما رہا ہے کہ اپنے بندوں کو ایک دوسرے نام سے، تو اس میں جو لفظ ایک استعمال ہوا ہے وہ یقیناً کوئی ایک قوم ہوگی، یا وہ مسیحی ہو سکتے ہیں اور یا پھر وہ مسلم ہو سکتے ہیں، دونوں نہیں ہو سکتے۔ اگر دونوں ہوئے، دونوں قومیں قسم کھا رہی ہوئیں یا ان کے پاس یہ احکام موجود ہوئے، تو یہ بیان جو یسایہ نبی نے کہا وہ غلط ثابت ہو جائے گا۔ تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں قومیں قسم نہ کھائیں، دونوں میں سے ایک قوم ایسی ہونی چاہیے جو قسم کھائے۔ تو اسی کو ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں بائبل مقدس کے نئے عہد نامے میں قسم کے بیان کی طرف۔ اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ متی رسول مسیح کی کتاب ہے، اس کا باب نمبر 5 اور آیت نمبر 33۔ اس آیت میں قسم کا بیان واضح الفاظوں میں لکھا ہوا ہے۔ الفاظ کچھ یوں ہیں، میں آپ کو جو آیت غور کرنے والی ہوگی، جو فکرہ، جو بات غور کرنے والی ہوگی، میں اس کو دہرا دوں گا، 2 دفعہ بولوں گا تاکہ آپ اس پر غور کریں۔ پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا، بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، بالکل قسم نہ کھانا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی، کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں بتایا جاتا ہے، خود مسیح علیہ السلام کا یہاں پر قول لکھا گیا ہے، جس میں صاف بیان موجود ہے، قسم نہ کھانا۔ تو یہ ہے
نئے عہد نامے سے ایک صاف بیان جس سے منع کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں تو آیت بتاتی ہے کہ قسم نہیں کھانی چاہیے، تو یقیناً جو اس کے بعد والا ایک اور مذہب ہے اس میں حکم ہونا چاہیے قسم کھانے کا، تو یسایہ نبی کی کتاب جس میں خدا کا بیان لکھا ہوا ہے وہ پورا ہوگا، تب وہ آیت سچی مانی جائے گی۔ یسایہ نبی جو خدا کا پیغام بول رہے تھے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ قرآن مجید قسم کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو ہم آ چکے ہیں قرآن مجید میں، اور اس میں ایک آیت ہے سورۃ النور۔ یہ قرآن کی 24ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 6 میں یہ کچھ آیات ہیں جن میں قسم کا بیان موجود ہے کہ قسم کھانی چاہیے، اور ایک معاملہ ہے جس میں قسم کھانے کا حکم موجود ہے، اور 5 بار قسم کا بیان موجود ہے۔ میں آپ کو اس کو پڑھ کر سناتا ہوں اور قابل غور بات کو رپیٹ کروں گا 2 دفعہ تاکہ آپ اسے غور سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان مردود میرے پاس نہ آئے، اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں، تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو 4 بار خدا کی قسم کھائے، خدا کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر خدا کی لعنت، اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے 4 بار خدا کی قسم کھائے، پہلے 4 بار خدا کی قسم کھائے کہ بے شک یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یوں کہے کہ، اور 5ویں دفعہ یوں کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب نازل ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آپ نے دیکھا اس میں حکم خدا قسم کھانے کا موجود ہے۔ تو یہ ایک آیتیں جن میں قسم کھانا یا نہ کھانا وہ میں نے آپ کو بتا دی، ایک بائبل میں سے اور ایک قرآن مجید میں سے۔ واضح بیان بائبل مقدس میں کہ قسم نہ کھانا، اور واضح بیان قرآن مجید میں سے قسم کھائے، بلکہ 4 بار قسم کھائے۔ یہ کچھ ملتا جلتا بیان ہے، جو آیات میں نے آپ کو بتائیں ان سے ملتا جلتا بیان ہے، اور جس میں ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ کون سا مذہب ہے جو قسم کھانے کا کہتا ہے اور خدا کی، اور وہ کون سا مذہب ہے جو ہمیں منع کرتا ہے قسم نہیں کھانی چاہیے۔ تو ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ وہ ایک مذہب کون سا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے، کیونکہ یسایہ نبی کی کتاب میں باب نمبر 65 اور آیت نمبر 16 میں جو بات قابل غور ہے جس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں، اس کا ایک اور عکس یہ بھی ہے۔ میں آپ کو رپیٹ کر کے دکھاتا ہوں آیت کو۔ اور جو کوئی زمین میں قسم کھائے خدائے برحق کے نام سے کھائے گا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے خدائے برحق یعنی جو حقیقی خدا ہے، جو اصل میں خدا ہے، اس کے نام سے کھائی جائے۔ تو خدائے برحق مطلب خدا تعالی،
جو یکتا خدا ہے اسی کو ہم خدائے برحق اصلی خدا مانتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو آیت میں لفظ خدائے برحق استعمال ہوا ہے، کیا ان دونوں فریقوں کی کتاب جو بائبل مقدس کا نعت نامہ ہے اور قرآن مجید، ان میں یہ خدا کی قسم کھانا صرف خدا کی کھائی گئی ہے یا نہیں؟ کیونکہ ایک میں تو منع کر دی گئی ہے، قسم نہیں کھا سکتے، اس کو ہم رکھ دیتے ہیں سائڈ پہ، کیونکہ کال آ چکا ہے قسم نہیں کھانی۔ اب جو قسم کھانے والی کتاب ہے یعنی قرآن مجید، جس میں قسم کھانے کا کہا گیا ہے، اس میں دیکھیں گے کہ کیا صرف خدا کی قسم ہی کھانے کا قرآن مجید میں فرمان ہے یا اور کسی چیز کی بھی قسم کھا سکتے ہیں؟ اگر کسی اور چیز کی قسم کھانے کا بیان قرآن مجید میں ہوا تو سمجھیں گے کہ قرآن مجید بھی اس آیت جو یسایہ نبی کی کتاب میں آیت نمبر 16 کا دوسرا فقرہ جس پہ ہم قسم کا بیان غور کر رہے ہیں، اگر قرآن میں خدا کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی گئی اور اس کا حکم موجود ہوا تو قرآن بھی اس آیت کے ساتھ میچ نہیں کر رہا ہوگا۔ لیکن اگر حکم ہوا کہ صرف خدا کی قسم کھا سکتے ہیں، خدائے واحد کی، خدائے برحق کی یا خدا کی، تو قرآن اس آیت کے مطابق سچا ہوگا۔ ایک مرحلہ قرآن مجید نے پاس کر لیا ہے اور اگلا مرحلہ قرآن مجید چیک کریں گے کہ اس میں قرآن مجید پاس ہوتا ہے یا نہیں۔ تو ہم دیکھیں گے قرآن مجید میں کن کن مقامات پر خدا نے قسم کھانے کا فرمایا ہوا ہے اور کن کن مقامات پر غیر خدا کی قسم جو کھائی گئی ہے وہ خدا کی طرف سے حکم ہے یا کچھ اور ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو قرآن کی ایک صورت جس میں حکم کا بیان موجود ہے کہ اس سے پہلے کہو لکھا ہوگا، یعنی حکم مل رہا ہوگا کہ خدا کی قسم کھانی ہے، اور پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اس معاملے میں جہاں پر 5 بار قسمیں کھانے کا خدا نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو اس مقام پر خدا یوں ارشاد فرماتا ہے اپنے ایک پیغمبر سے، جو لکھا ہوا ہے قرآن مجید کی سورت نمبر 10 یونس اور اس کی آیت نمبر 53 میں 53 میں، جس مقام پر حکم ہوگا میں آپ کو وہاں پر اس کو رپیٹ کر کے بتاؤں گا تاکہ اس پہ غور کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خدا کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اور تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے؟ کہہ دو ہاں خدا کی قسم سچ ہے۔ کہہ دو ہاں خدا کی قسم۔ کہہ دو ہاں خدا کی قسم سچ ہے، اور تم بھاگ کر خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت میں بھی حکم موجود ہے خدا کی قسم کھانے کا، لیکن ایک عام ناظر جب قرآن مجید کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو بہت سی آیات ایسی ملیں گی، قسم والی آیات ہوں گی، لیکن وہ قسمیں خدا کی کھائی ہوئی نہیں ہوں گی، مطلب اس میں خدا کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی ہوئی ہوگی۔ اگر آپ یسایہ نبی کی کتاب کو، اس مقام کو جس میں خدا اس قسم کے بارے میں جو بیان فرما رہا ہے اس کو چیک کریں گے تو وہاں پر آپ کو
جو بیان ملے گا اس کو آپ نے غور کرنا ہے۔ یسایہ باب 65 آیت نمبر 16۔ اور ایک چیز کو یاد رکھنا ہے، خدا نے انسان کو سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، تو انصاف کے ساتھ اور سچائی کو پکڑ کر آپ نے ان آیات کو تولنا ہے، آپ نے ان آیات کو چیک کرنا ہے، کسی طرح کی بے انصافی نہیں کرنی۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے آیت نمبر 16 میں جو قسم کا بیان ہے، جو کوئی زمین میں قسم کھائے، تو جو لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں مسلمان، جیسا کہ ان آیات کو پڑھ کر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ مسلمان ہی ہو سکتے ہیں، تو جو مسلمان اگر قسم کھائے گا تو قرآن مجید کے جو بیانات ہیں ان کو دیکھ کر وہ صرف خدا ہی کی قسم کھائے۔ تو اس بارے میں ہم اب ان آیات پر غور کریں گے جن میں قرآن مجید میں غیر خدا کی قسم لکھی ہوئی ہے۔ کیا مسلمان ان آیات پر قسم کھائے گا یا نہیں کھائے گا، اس کو چیک کرنا ہے ہم نے۔ یہ قرآن کی سورت نمبر 43 اور اس کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس آیت میں لکھا ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خدا کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، کتاب روشن کی قسم۔ اس میں اگر آپ غور کریں تو کتاب کی قسم کھائی جا رہی ہے، لیکن اس میں کہو کہیں بھی نہیں ہے، حکم نہیں دیا جا رہا۔ قسم کے اگر ہم آزاد طور پہ معنی لیتے ہیں تو وہ گواہ کرنا وغیرہ جیسے الفاظوں میں شامل ہوتا ہے، اور اگر خدا کسی چیز کو گواہ کرے اور اس سے کچھ دریافت کرے، ضامن ٹھہرایا ہوا ہو، قسم کے ایک معنی ضامن بھی ہیں، گواہی دینے کے جیسا، تو کتاب روشن کی قسم، حکم موجود نہیں ہے لیکن قسم کھائی جا رہی ہے، تو یہ قسم کھا رہا ہے خود خدا، لوگوں کو حکم نہیں ملا۔ اب دیکھیں گے قرآن مجید کی ایک سورت نمبر 52 اور اس کی آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، طور کی قسم اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر طور کی اور کتاب کی دو قسمیں کھائی جا رہی ہیں، لیکن یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہو حکم نہیں ملا، لفظ کہو کہہ کر حکم نہیں دیا گیا۔ اب چلتے ہیں ہم ایک اور آیت کی طرف جو قرآن مجید کی سورت نمبر 103 اور اس کی پہلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خدا کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، عصر کی قسم۔ تو اس مقام پر بھی جو عصر کی قسم کھائی جا رہی ہے، اس میں حکم موجود نہیں ہے، یہ خدا خود کھا رہا ہے، کیونکہ وہ عصر کو گواہ کر سکتا ہے لیکن ہم نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کسی انسان کو گواہ کریں تو وہ ہو سکتا ہے گواہی دینے پہ اس وقت موجود نہ ہو، لیکن خدا کیونکہ ہر جگہ موجود ہے، تو عصر کی قسم خدا خود کھا سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں کھا سکتے، کیونکہ اس میں حکم موجود نہیں ہے۔ اب ہم چلیں گے قرآن مجید کی ایک اور سورت نمبر 92 اور اس کی آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خدا کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اور اس ذات
کی قسم جس نے نر و مادہ پیدا کیے، یعنی خدا۔ تو اس آیت میں قسم کھائی جا رہی ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے، یعنی خدا۔ تو خدا خود بھی اپنی قسم کھا سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی گواہ خود کو کر سکتا ہے، خود اپنی گواہی خدا خود دے سکتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں بھی بہت سے مقامات پر خود خدا نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہوئی ہے، جو لکھا ہوا ہے بائبل مقدس میں بھی۔ تو اب ہم دیکھیں گے قرآن مجید کی ایک اور سورت نمبر 75 اور اس کی آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خدا کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ ہم کو روز قیامت کی قسم اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ تو ان آیات میں 2 قسمیں کھائی گئی ہیں، لیکن حکم موجود نہیں ہے، اور خدا خود اپنے آپ کو گواہ کر سکتا ہے، اور خدا کسی بھی چیز کو گواہ کر سکتا ہے، قسم کھا سکتا ہے، ضامن ٹھہرا سکتا ہے۔ ہم کو روز قیامت کی قسم، یعنی اس کا ایک آزاد ترجمانی یہ بھی ہو سکتی ہے، قسم مطلب گواہ کرنا۔ اب ہم دیکھیں گے قرآن مجید کی ایک اور سورت نمبر 86 اور اس کی آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خدا کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ آسمان کی قسم جو می برساتا ہے، اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے۔ تو ان 2 آیات میں ہم دیکھ سکتے ہیں آسمان کی اور زمین کی قسم کھائی جا رہی ہے، لیکن ان میں حکم موجود نہیں ہے۔ جن آیات میں حکم موجود تھا وہ صرف خدا کی قسم کھانے کا تھا۔ یہ قسمیں خدا خود کھا رہا ہے، اور خدا کسی بھی چیز کو گواہ کر سکتا ہے، اور اس کو گواہی دینی پڑے گی جب خدا اس سے پوچھے گا۔ تو جن چیزوں کی خدا خود قسم کھا رہا ہے وہ محتاج ہیں خود خدا کی۔ تو اب ہم چلتے ہیں قرآن مجید کی ایک اور سورت نمبر 89 اور اس کی آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خدا کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب جانے لگے، اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں۔ تو ان آیات میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ایک فجر کی قسم خدا کھا رہا ہے، اور 10 راتوں کی قسم خدا کھا رہا ہے، اور جفت اور طاق کی خدا قسم کھا رہا ہے، اور رات کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ کل ملا کے بن گئی 5 قسمیں، اور ساتھ ہی خدا نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ ان چیزوں کی قسم عقل مندوں کے لیے کھا رہا ہے، جو کہ آیت نمبر 4 میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو اب ہم چلیں گے قرآن مجید کی ایک اور سورت نمبر 90 اور اس کی آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خدا کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اور باپ اور اس کی اولاد کی قسم۔ تو اس آیت میں بھی
خود قسم کھا رہا ہے، لیکن ان آیات میں حکم موجود نہیں ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو صرف اور صرف خدا کی قسم کھانی چاہیے، اور جن آیات میں حکم موجود ہے وہاں خدا ہی کی قسم کھانے کا فرمان بھی موجود ہے۔ لیکن خدا کیونکہ ہر ایک چیز سے بات کر سکتا ہے، اس کو گواہی کے لیے بلا سکتا ہے، اس سے شہادت دلوا سکتا ہے، اس لیے خدا کسی بھی چیز کو گواہ کر سکتا ہے۔ اس آیت کو پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے آزاد ترجمانی کے طور پر کہ باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد یعنی ہم سب لوگ بھی گواہ ہیں۔ آگے بیان ہے کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی کچھ آیات تھیں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم قسم کھائیں تو صرف خدا کی کھائیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں اور مقامات پہ قسمیں کا ذکر ہوگا۔ اگر آپ خود اس کو ٹٹولنا چاہیں تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جہاں خدا کی قسم کھائی جائے گی وہاں یا تو حکم موجود ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن جہاں غیر خدا کی قسمیں خدا خود کھا رہا ہے ان سب چیزوں میں حکم موجود نہیں ہوگا، ان آیات میں حکم موجود نہیں ہوگا، اس لیے ہم ان قسموں کو نہیں کھا سکتے۔ مسلمان ان قسموں کو نہیں کھا سکتے۔ تو اس حساب سے یسایہ نبی کی کتاب باب نمبر 65 آیت نمبر 16 کا جو دوسرا قسم کا بیان تھا، جو یسایہ پیغمبر خدا کے نام سے بیان کر رہے تھے اور پیشن گوئی کر رہے تھے، وہ ان آیات پر پوری اترتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے قسم کھانی ہے تو وہ صرف اور صرف خدا برحق کے نام سے کھائے گا اور کسی چیز کی قسم نہیں کھائے گا۔ اور خدا خود اپنی قسم بھی کھا سکتا ہے اور کسی دوسرے کی بھی کھا سکتا ہے، اور جس چیز کی قسم کھائے اس کو مطلوبہ طور پر جب وہ اس کو حکم دے اس کو گواہی بھی دینی ہوگی، کیونکہ وہ خدا جو ہر چیز کا مالک ہے اسے حکم دے رہا ہے۔ تو یہ کچھ آیات تھیں جن پر آج ہم نے اس ویڈیو میں غور و فکر کیا ہے۔ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو یسایہ نبی باب نمبر 65 میں سے بہت سی آیات کا بیان آپ کو دکھایا ہے۔ اس میں اگر آپ غور و فکر کرنا چاہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنی زندگی سے جھوٹ ختم کرنا ہوگا۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ غلط کرتا ہے، اور جھوٹ آہستہ آہستہ اس کے دل میں ایسا بس جاتا ہے کہ اسے سچ اور جھوٹ کی پہچان ہی نہیں رہتی۔ اور خدا نے ہمیں اعمال کی آزادی دی ہے، ہم عمل کر سکتے ہیں چاہے اچھے کریں یا برے۔ تو جھوٹ بولتے بولتے وہ اپنے خالق کا نام لے کر بھی جھوٹ بول جاتا ہے، جس پر اسے بہت پچھتانا ہوگا۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے کلام اور احکامات کی تعلیم صحیح معنوں میں دے تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ میری یہ ویڈیو مسلمانوں کے لیے اتنی خاص نہیں ہے جتنی یہودیوں اور مسیحیوں کے لیے ہے۔ میں نے ان آیات پہ غور اپنے لیے کیا، میں نے اپنی سرچ صرف اپنے لیے کی تھی، لیکن اب میں خیال کرتا ہوں کہ مجھے اپنے بھائیوں، اپنے ہم جنسوں کو بھی ضرور بتانا چاہیے۔ میں ایک بات جو شاید ابھی تک میں نے آپ سے نہیں کہی وہ بتانے جا رہا ہوں کہ میں اکثر اللہ سے یہ دعا کیا کرتا ہوں کہ اے میرے رب مجھے علم عطا فرما، ایسا علم جو مجھے آپ دیں اور مجھ سے پہلے نہ دیا ہو کسی کو، اور میرے بعد میرے دوسرے ہم جنسوں کو بھی وہی علم عطا فرمائیے۔ اور میری یہ خواہش ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو اس وقت میں لوگوں سے حکم خدا کے بارے میں باتیں کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔